اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھی راہ چلا. یہ جو اہدنا ہے اور یہ ہدایت سے ہے. اب جب یہ ہدایت سے ہے تو پوچھا جائے گا کہ یہ ہدایت کیا ہے. اس ہدایت کی جانب جو توجہ دلائی گئی ہے اور کہا مجھ سے مانگو کہ ہمیں سیدھی راہ چلا، یہ ہدایت کیا ہے؟ کہا ہدایت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو رستہ دکھانا اور کسی کو منزل تک پہنچنے کے لیے راہ دینا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا. اب یہاں پر یہ جو ہدایت ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یعنی منزل تک جو پہنچانا ہے جسے ہدایت کہا جاتا ہے، اس کے دو طریقے ہیں. علماء مفسرین ذکر کرتے ہیں، ایک ہے راہ الطریق اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب. آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ منزل تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور وہ کسی مقام پر کھڑا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے بریڈ فورٹ جانا ہے، تو آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں موٹر وے لیجئے گا اور سیدھا چلتے جائیے گا، وہاں پر ڈائیورژن آئے گی اور اس موٹر وے پر آپ جب گھوم جائیں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. ممکن ہے کہ وہ آپ کے دیش میں، آپ کے وطن میں میرے جیسا نیا ہو، وہ موٹر وے پر تو چڑھ گیا مگر جب ڈائیورژن آنی تھی تو وہاں بھول گیا، جس موٹر وے پر چڑھنا تھا وہاں چڑھنے کی بجائے کسی اور طرف نکل گیا. اور ہم کل لندن سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں لکھا ہوتا تھا کہ جنکشن 1 ٹو جنکشن 6 جو ہے وہ بند ہے. تو میرے جیسا اگر نہ سمجھ سکے تو وہ تو کسی اور طرف نکل جائے گا. یہ ہے راہ الطریق. یہیں پر کھڑے کھڑے آپ نے اسے رستہ سمجھا دیا مگر وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسے سمجھ نہ سکا. ممکن ہے وہ پہنچ جائے اور ممکن ہے کہ وہ کہیں بھٹک جائے. یہ ہے ہدایت کا ایک طریقہ جسے راہ الطریق کہا جاتا ہے، رستہ دکھا دینا، جاؤ اب خود جاؤ. اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب. جب ایصال الی المطلوب کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کیسی ہدایت ہے تو یہ ولایت کی شان نظر آتی ہے. ولایت کی شان اور ولایت کا مرتبہ ہمارے سامنے نمایاں اور واضح ہوتا ہے. ایصال الی المطلوب کیا ہے کہ میں اگر کسی سے پوچھوں کہ مجھے مانچسٹر جانا ہے یا کسی اور شہر جانا ہے تو جواب میں کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ آپ چونکہ ہمارے شہر میں نئے ہیں تو ایسے رستہ دکھانا مناسب نہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ میری گاڑی کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی لگا لیجئے، جہاں جہاں میں جاتا رہوں وہیں ساتھ ساتھ میرے پیچھے پیچھے آپ بھی چلتے رہیے گا. جہاں میں پہنچوں گا وہیں آپ پہنچیں گے، گویا آپ کو آپ کی منزل پہنچ جائے گی. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ چلا. فرمایا یہ جو چلانا ہے اور ہدایت کا ملنا ہے یہ ایصال الی المطلوب ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھ سے مانگو. کیا مانگو؟ میرے دوستوں کا رستہ مانگو اور پھر ان کے پیچھے چلنا سیکھو. میرے دوستوں کے پیچھے جب چل پڑو گے، پوچھ کر صرف خود ہی نہ شروع ہو جانا قرآن پڑھ کر، سنت پڑھ کر، حدیث پڑھ کر کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. کہا بھٹک سکتے ہو، ضروری ہے جسے میں نے اپنا قرب دیا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اسے ولایت کے مرتبے پر فائز کیا ہے، جس نے منزل دیکھی ہے. کہا وہ تمہیں رستہ بتائے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، نہ وہ خود گمراہ ہوگا نہ تمہیں گمراہ ہونے دے گا. پھر دنیا میں بھی تمہیں سیدھی راہ پر رکھے گا اور کل قیامت کے دن بھی سیدھی راہ پر چلاتے ہوئے تمہیں جنت میں ساتھ لے جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، ایصال الی المطلوب. یہاں میں ایک بات اور اس حوالے سے عرض کروں. دیکھیں بہت سارے ترجمے آپ کو نظر آتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کے تراجم مختلف انداز میں نظر آئیں گے. ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب دیکھنے میں عام طور پہ اگر ہمارے جیسا کوئی طالب علم ہوگا، ادنا سا کم علم جاہل لوگ ہوں گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ دکھا اور چلا میں فرق ہی کیا ہے. ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا کر لو یا ہمیں سیدھا راستہ چلا کر لو، تو اس میں کیا فرق ہے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دکھا اور چلا کا فرق واضح اور نمایاں کرتے ہوئے بزرگوں نے کلام کیا تو کیا کمال کیا. کہا دکھا اور چلا میں فرق یہ ہے کہ اگر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، اگر اس دکھا کی بات کی جائے تو یہ جو دین کی تبلیغ کا سلسلہ ہے یہ رک جائے گا. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ یہاں آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں.
دیار غیر میں رہتے ہیں، غیر مسلم آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ دین قبول کرو، اور اس کے سامنے آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا۔ آپ کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، آپ شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، داڑھی بھی سفید ہو گئی، سر پر امامہ ہے، جب آپ اس سے دین کی تبلیغ کا اسے پیغام دے رہے ہیں اور ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو یہ کہے گا مولوی صاحب آپ نے ساری زندگی لگا دی، داڑھی آپ کی سفید ہو گئی، ابھی تک سیدھا رستہ آپ نے نہیں دیکھا، مجھے کیا دکھاؤ گے؟ تو اس ترجمے کے ذریعے سے گویا تبلیغ کو رکتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور سیدھی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ تو اب اس دکھا اور چلا میں فرق کیا ہے؟ باری تعالیٰ وہ ہم نے دیکھی ہے جو غوث العظم نے ہمیں دکھائی ہے، وہ دیکھی ہے جو خواجہ خواجگاہ نے ہمیں دکھائی ہے، وہ رستہ دیکھا ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری نے دکھایا ہے، وہ رستہ دیکھا ہے جو بابا فرید الدین گنج شکر نے ہمیں دکھایا ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ چلا، کہ جب تو چلا دیتا ہے تو اسماعیل ذبیح اللہ تیز دھار کے نیچے بھی سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ تو سیدھی راہ چلا، کہ جب تو چلا دیتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ نمرود کی آگ میں سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ تو سیدھی راہ چلا، کہ جب تو چلتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدانوں میں اپنے جسم کو لہو لہان کرتے ہوئے، نعلین کو خون سے بھرتے ہوئے بھی سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ جب تو چلا دیتا ہے تو صدیق اکبر منکرین زکات اور مسلمہ کذاب کے سامنے جہاد کرتے ہوئے سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ جب تو چلا دیتا ہے تو عثمان غنی بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ خارجیوں کے سردن سے جدا کرتے ہوئے سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ جب تو چلا دیتا ہے فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، علی کا خون، جناب امام حسین میدان کربلا میں علی اصغر کو ہاتھ پر اٹھا کر بھی سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ جب تو چلا دیتا ہے تو امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیث کا حافظ، باری تعالیٰ جب تو اسے چلا دیتا ہے ننگی پیٹھ پر کوڑے کھاتے رہتے ہیں مگر سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ جب تو چلا دیتا ہے تو پھر مولانا فضل حق غیر آبادی جسے کالا پانی میں سزا دی جاتی ہے، قلم ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے، مگر جب تو چلا دیتا ہے تو پھر وہ مصطفیٰ کی نعت انگاروں سے لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب تو چلا دیتا ہے تو پچھلی صدی میں سیدی اعلیٰ حضرت خارجیوں کے ساتھ، ناسبیوں کے ساتھ اور ہر قسم کے فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ پھر ساتھ علامہ محمد اقبال بھی آپ کے اسی علاقے میں اور اسی سلطنت میں اور جرمنی میں گھومتے پھرتے رہے مگر وہ کہیں بھٹک نہ سکے، اور پہنچ کر کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔